بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ لیلا کو امریکہ گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک بون میرو کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ وہ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ جہاں ریام کی زندگی پر سوال اٹھ رہا تھا، وہیں روح کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس نے رو رو کر اپنا آپ برباد کر لیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا۔ اب ریام کو سانس کی تکلیف بھی ہونے لگی تھی۔ اس کے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر ہو چکا۔ آئے دن خون کی الٹیوں نے اس کی حالت حد درجہ خراب کر دی تھی۔ وہ زیادہ دیر دوائیوں کے زیر اثر رہتا۔ ڈاکٹر زیادہ تر اسے بے ہوش ہی رکھتے۔ روح سے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تو ہنستا کھیلتا ہی سب کو اچھا لگتا تھا۔ اس طرح سے ہر وقت بیڈ پر لیٹا بے جان وجود تو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر وقت مشینوں میں جکڑا ننھا سا وجود کہاں سے یہ سب تکلیفیں سہ سکتا تھا، یا کہاں وہ یہ سب تکلیفیں سہنے کے قابل تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنا آپ تک نہیں سنبھال سکتا، اتنی بری بیماری میں دن رات گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو یارم سے لڑنے لگتا کہ روح اس کی ہے، اور اسے ہوش میں دیکھ کر روح میں تو ہمت ہی نہ پیدا ہوتی اس کے سامنے آنے کی۔ جب 2-3 باتیں کرنے کے بعد بھی یہ کہتا کہ اسے درد ہے، تو وہ دونوں طرف اٹھتے۔ وہ کیسے اس تکلیف سے اسے آزاد کرتے، کیسے اسے زندگی کی طرف لاتے، آخر ایسا کیا کرتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے درد سے بلکتے وجود کو دیکھ کر وہ دونوں اندر ہی اندر مر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ لیلا نے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی۔ معصومہ روح سے سیدھا اٹلی چلی گئی، لیکن یہاں بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیلا نے یارم کو یہی کہا تھا کہ وہ درک سے گن پوائنٹ پر بون میرو حاصل کر لیں گے۔ اپنی زندگی تو سب کو عزیز ہوتی ہے، لیکن درک کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کے لیے یہ سب سے زیادہ عزیز پری نامی ایک لڑکی ہے جو اس کی بیوی ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیلا نے آئیڈیا دیا تھا کیونکہ وہ پری کو ہی غائب کر دے۔ جب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا تو وہ ریام کو بون میرو دے کر اس کی زندگی بچا لے گا، لیکن یارم نے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، اگر اس کے بیٹے کے نصیب میں زندگی ہوئی تو ضرور ملے گی۔ وہ کسی قسم کا کوئی غلط رستہ نہیں اپنائے گا۔ لیلا کو اس کی ضد بہت بری لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یارم اوور ری ایکٹ کر رہا ہے۔ اگر سیدھا رستہ ہی اپنانا ہے تو جا کر درک کے سامنے جھک کر اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لے۔ اسے یوں مرنے کیوں دے رہا ہے؟ اگر وہ کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، سیدھے اور صاف ستھرے طریقے سے ریام کو بچانا چاہتا ہے، تو اس سے زیادہ اور سیدھا طریقہ کون سا تھا جس سے ریام کی زندگی بچائی جا سکتی تھی؟ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا تو درک خود سے اسے رستہ بتا رہا تھا۔ جھک جائے اس کے سامنے اور لے لے اپنے بیٹے کی زندگی، لیکن نہیں، وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روح خاموش کیوں ہے۔ آخر وہ یارم کو کیوں نہیں پوچھ رہی کہ اسے اپنے بیٹے کی جان عزیز نہیں؟ کیسی ماں ہے وہ جو اپنی ممتا کی خاطر شوہر کے سامنے ڈٹ نہیں سکتی؟ وہ یارم سے اپنے بچے کی زندگی کے لیے ضد نہیں کر سکتی؟ وہ کیوں یارم کو یہ بے جا ضد چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی ہے؟ اگر یارم کی جگہ خضر ہوتا تو وہ کب کا اسے منا چکی ہوتی۔ صحیح غلط دیکھنے کی بجائے اس وقت درک سے زبردستی بون میرو حاصل کر لیتی، لیکن یہ اپنی اولاد کو زندگی اور موت میں جلتا نہ دیکھتی۔ لیکن وہ لیلا تھی جو جذبات میں آ کر سوچتی، جذبات میں آ کر قدم اٹھاتی تھی، اور دوسری طرف یارم کاظمی تھا جو ہر کام وقت پر اور صحیح طریقے سے کرتا، لیکن لیلا کے مطابق اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا سوائے ضد کے۔ وہ کہتا اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے، لیکن یہ کیسی محبت تھی جو اسے اپنی اولاد کے لیے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے رہی تھی؟ وہ ہر ممکن طریقے سے بون میرو کی تلاش کر رہی تھی، لیکن یارم سے اندر ہی اندر بری طرح سے خفا ہو گئی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، اور درک کو اسی نے وسیلہ بنا کر ان کے لیے بھیجا تھا۔ صرف درک ہی اس کی جان بچا سکتا تھا، لیکن یارم کی اکڑ کی وجہ سے آج وہ اپنا بیٹا کھونے جا رہا تھا۔ لیلا سے یہی بات اسے سمجھائی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ یارم کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے درک کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے تو وہ اسے اپنے سامنے جھکانا کیوں چاہتا ہے؟ صرف ایک ذرا سی ضد کی خاطر وہ ایک بچے کی جان مشکل میں ڈال رہا ہے۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ضد نہیں کر رہا، اسے بس اپنے اللہ پر یقین ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ اسے کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ 2.5 سال پہلے اس نے ریام کی پیدائش پر ناشکری کی تھی، جس کی معافی وہ آج بھی اللہ سے مانگتا تھا، اور یارم نے قسم کھائی تھی اس غلطی کے بعد اب دوبارہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ ایک بار ناشکری کر کے اپنے اللہ کو خفا کر چکا ہے، اب شید کر کے کبھی دوبارہ اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 دنوں سے ریام ہسپتال میں ہی تھا۔ بے شمار مشینوں میں جکڑا پتہ نہیں کس حال میں تھا۔ وہ اسے دیکھ تو سکتے تھے، لیکن اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو ماما، بابا، شونو، بس یہی کچھ نام پکارتا،
وہ دونوں بھی ہاسپٹل میں رہتے، روح کو زبردستی لیلا کے ساتھ گھر بھیج دیتا کبھی، کیونکہ آج کل اس کی اپنی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ سب کچھ ہینڈل کرنا اس کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کوئی طریقہ نکل ہی آئے گا۔ اب تو سارم بھی جتنا ہو سکے اتنی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ریام کے بون میرو سے کسی کا بون میرو سرے سے میچ ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک آدمی کا بون میرو اس کے ساتھ 35% تک میچ ہوا، لیکن اس آپریشن میں جان جانے کا زیادہ خطرہ تھا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اگر اس کی جان چلی بھی جائے تو افسوس نہیں ہے، بس اس کی فیملی کو اتنی رقم دے دی جائے کہ وہ آسانی سے 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے یارم سے جتنا ہو سکا اس کی مدد کر دی، لیکن اس نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بچے کے لیے کسی کی زندگی کا سہارا نہیں چھین سکتا تھا۔ سب نے اسے سمجھایا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے سب سے پہلے ریام کے لیے سوچنا چاہیے تھا، بعد میں کسی اور کے لیے۔ لیکن یارم نے کہا کہ ریام تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اسے اللہ ہی بچائے گا، لیکن جس شخص کے لیے اللہ نے مدد کے لیے یارم کو چنا ہے وہ اس کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شارف اور خضر کے پاس تو ابھی بھی بس یہی آئیڈیا تھا کہ دروگ کو پکڑو اور زبردستی کر لو۔ وہ جب ہر طرف سے ہار کر واپس آتے تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا، جس کے لیے وہ یارم سے بھی لڑنے لگے تھے۔ جیسے جیسے ریام کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ یارم کے ڈر سے نکل کر اس پر ریام کی حالت کو ظاہر کرنے لگے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر خود کتنی تکلیف میں ہے۔ خضر نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ پتھر دل ہے، اسے ریام کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے۔ یارم بس مسکرا کر خاموش ہو گیا، اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا تھا، کیونکہ اپنا دل چیر کر تو وہ کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بابا درد ہے، وہ اپنے پیٹ پر ننھا سا ہاتھ رکھے مسلسل روتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ بیٹا ابھی ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو سارا درد بھاگ جائے گا، بس میری جان اب رونا نہیں ہے۔ میرا بچہ بہت بہادر ہے، ایک دم شیر جوان جیسا۔ اگر میرا بچہ ماما کے سامنے روئے گا تو ماما بھی روئیں گی، پھر ریام اپنی ماما کو روتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ ریام تو اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہے، اور ریام کی ماما جب سیڈ ہوں گی تو ریام بھی سیڈ ہو جائے گا۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب دوائیاں زیادہ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ زیادہ وقت سو کر یا بے ہوش ہو کر گزارتا۔ بیچ بیچ میں ہوش آتا تو اسے اپنے تینوں فیملی ممبر سے ملنا تھا۔ اسے ہوش آتے دیکھ خضر فوراً ہی روح اور شونو کو لینے چلا گیا، جبکہ یارم اس کے پاس بیٹھا اسے آہستہ آہستہ بہلا رہا تھا۔ ریام نہیں روئے گا، ریام سیڈ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ریام کو درد ہے، ریام کو رونا آ رہا ہے، وہ اداس سی شکل بنا کر بتانے لگا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا ننھا سا ہاتھ پیٹ سے ہٹا کر چوما۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ریام ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت درد ہے بابا، ریام ماما کے آنے سے پہلے رو لے گا۔ اس بار وہ اپنا صبر کھو کر رونے لگا تو یارم نے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ یا اللہ میرا امتحان لے لے، لیکن میرے بچے کو میرے گناہوں کی سزا نہ دے، اس کی ننھی سی جان سے میری جان بدل دے، اس کے درد کو میرے جسم میں منتقل کر دے۔ اس کی تکلیف برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اس کے بلکتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے بولا تھا، جو دنیا کا پہلا اور آخری سہارا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں روح آ گئی تھی۔ ریام نے فوراً اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نرس نے اسے جو انجیکشن دیا تھا اس کا اتنا اثر ہوا، اس کا تکلیف سے بلکتا وجود اب نارمل حالت میں آ چکا تھا، لیکن تکلیف اب بھی بے حد تھی، یہ وہ سب جانتے تھے، لیکن ریام بھی اپنی ماں کے سامنے روتا نہیں تھا۔ شاید وہ اچھے سے سمجھتا تھا کہ اس کی ماں اسے کتنا چاہتی ہے، اس کی تکلیف اس کے لیے کیا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے روح کو قرار آ گیا تھا، جبکہ شونو وہیں دروازے پر اداس سا بیٹھ گیا، لیکن ریام کے اشارے پر فوراً بھاگ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ شونو میرا بچہ، میری ماما کا خیال رکھنا، یہ ڈاکٹر انکل مجھے گھر نہیں آنے دے رہے، میری ماما کو سیڈ نہیں ہونے دینا، جب یہ فیور اتر جائے گا نا تب میں اور تم بہت سارا کھیل لیں گے اور میں تمہیں روز نہلاؤں گا۔ کتنے گندے ہو گئے ہو گندا بچہ۔ وہ بہت معصومیت سے بول رہا تھا، جبکہ شونو بے حد اداس تھا، اس کے پاس پڑا تھا، جیسے اس کی تکلیف کا اندازہ اسے بھی ہو۔ روح نے یارم سے بہت ضد کی تھی رات رکھنے کی، لیکن یارم نے انکار کر کے گھر بھیج دیا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ریام کی حالت دیکھ کر وہ اپنی طبیعت اور خراب کرے، پہلے ہی وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی۔ یارم کی ذرا سی سختی کرنے پر وہ گھر چلی گئی، لیکن دل و دماغ یہیں پر تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ریام ایک بار پھر سے گہری نیند اتر چکا تھا۔ 3-4 دن سے مسلسل نائٹ ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے حسن بھی آج گھر گیا تھا۔ ہسپتال تقریباً خالی پڑا تھا، بہت کم لوگ تھے یہاں، بہت کم مریض، کیونکہ یہ بلڈ پیشنٹ کا
ہاسپٹل تھا، اس لیے مریضوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ یہاں صرف 3 ہی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے جو اس اسپتال میں آنے والے پیشنٹ کا علاج کرتے۔ باقی نرسز، وارڈ بوائز اور چند مریض۔ وہ ہر چیز کو بھولے اپنے بچے کے معصوم نقوش میں کھویا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خضر کی بات یاد آئی۔ آج دوپہر میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کیسے اس کے دل پر وار کر کے اس نے کہا تھا کہ شاید اب زیادہ دن تک وہ یہ چہرہ دیکھ نہیں پائے گا۔ اس بے اختیاری پہ ریان کی جانب نظریں اٹھائی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ کمزور تھا، لیکن شاید اس دنیا میں اولاد کو کھونے سے بڑی اور کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کب گرا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بس پتا تھا تو اتنا کہ وہ اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا۔ نہ جانے کس کی بد دعا لگی تھی اس کے معصوم بچے کو۔ وہ خاموشی سے ریان کے قریب سے اٹھ کر جائے نماز بچھاتا تہجد کے نوافل ادا کرنے لگا تھا۔ وہ دن رات سوچتا تھا کہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی اس سے، جس کی سزا اسے ریان کی اس بیماری کے روپ میں مل رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اچھے کام کرتا آیا تھا، اس نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی سزا اسے اتنے بھیانک روپ میں ملے۔ تو پھر اس کے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ اس سے امتحان لے رہا تھا؟ اگر ہاں تو یہ امتحان اتنا تکلیف دہ کیوں تھا؟ وہ کیوں اتنا بے بس تھا؟ دنیا کے 8 بڑے ممالک میں اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک بون میرو ٹرانسفارمیشن نہ ملا۔ اتنی بڑی دنیا میں کیا کوئی نہیں تھا اس کی مدد کر سکے، اس کے بیٹے کو بچا سکے؟ یا اللہ میری مدد کر، مجھ میں نہیں حوصلہ ہے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھنے کا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو روح بھی مر جائے گی، اور وہ ان دونوں کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ وہ کب سے جائے نماز پر بیٹھا مسلسل دعائیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نفل ادا کر کے وہ اٹھ کر ایک بار پھر سے ریان کے قریب جانے لگا، جب باہر سے شور کی آواز آئی تھی۔ اتنے شور کو سن کر وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ریان کے کمرے کو بند کر چکا تھا۔ تقریباً 50 سال کا آدمی تھا جو بہت شور مچا رہا تھا۔ بی بی کو بچا لو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو صاحب مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ان کے لیے مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا۔ کوئی بی بی کو بچا لو، وہ اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اسٹور ہوا بلڈ نہیں دے سکتے، ان کے جسم کا سارا خون جم چکا ہے۔ اگر ہم نے اسٹور ہوا بلڈ ان کے جسم میں ٹرانسفر کیا، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا ان کی موت ہونے میں۔ ہمیں خون کا انتظام کرنا ہوگا، آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ اس کے چلانے پر نرس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کو فون کر رہا تھا، ڈاکٹر، نرس، ہر کوئی مصروف تھا۔ یقیناً یہ کیس بہت بڑا تھا۔ وہ لوگ اسپتال میں موجود اسٹور ہوا بلڈ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا بیماری تھی کہ اس کے جسم کا سارا خون جم چکا تھا۔ اسے اسی وقت خون کی ضرورت تھی، اگر اس کی رگوں میں خون نہ اترتا تو وہ مر سکتی تھی۔ اس نے ایک نرس سے پتہ نہیں کیا سوچ کر لڑکی کی کنڈیشن پوچھی تو اس نے یہی ساری بات یارم کو بتا دی۔ آپ کو کون سے بلڈ کی ضرورت ہے؟ یارم نے پوچھا۔ بی پازیٹیو، نرس نے کہا تھا۔ یہ تو بہت نارمل بلڈ ہے جو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یارم حیران ہوا تھا۔ جی سر، یہ نارمل بلڈ ہے، لیکن اسپتال میں موجود 2 نرس دونوں کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، جبکہ وارڈ بوائے کا بی پازیٹیو، اور لڑکی کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ ہم اسے اے بی بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمیں ابھی اس سے میچنگ بلڈ ہی چاہیے، وہ بھی بالکل فریش۔ اس لڑکی کا خون جم چکا ہے، ہم اسٹور ہوا بلڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ میرا بلڈ بی پازیٹیو ہے، اگر میرا خون لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے صدقے کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ سر پلیز آپ جلدی سے روم میں چلے جائیں، پلیز، اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے۔ نرس ایک تشکر بھری نظر اس پر ڈالتی ڈاکٹر کو بتانے بھاگ چکی تھی، جبکہ یارم اس 50 سالہ آدمی کو اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کا کہتا خون دینے کے لیے اندر جا چکا تھا۔ یارم کے خون سے اس لڑکی کی زندگی تو بچ گئی تھی، جس کی یارم کو بھی بہت خوشی تھی۔ خون دیتے ہی لڑکی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا تھا، جبکہ یارم ریان کے پاس روم میں لوٹ آیا۔ اس دوران ریان کو ہوش نہ آیا تھا۔ یارم 2 گھنٹے تک باہر رہا۔ اس بوڑھے چاچا نے ایک پل کے لیے بھی ریان سے نظریں نہ ہٹائی تھی، اور اس کے خون دینے کے بعد بار بار اس کا شکریہ ادا کرتا رہا، جیسے اس لڑکی کا نوکر نہیں بلکہ باپ ہو۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس لڑکی سے بہت اٹیچڈ ہے، ورنہ وہ اس کے لیے یوں روتا نہیں۔ خون دینے کے بعد نرس نے کمرے میں آ کر اسے بتایا تھا کہ وہ لڑکی بچ گئی ہے۔ تمام ڈاکٹرز نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، وہ مشکل وقت میں ان کے کام آیا تھا، ورنہ یقیناً خون کا انتظام ہونے تک اس لڑکی کی جان چلی جاتی۔ شاید اللہ نے بھی یارم کو اس لڑکی کی جان کا وسیلہ بنانا تھا۔ اسے سچ میں اس لڑکی کو خون دے کر خوشی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 19-20 سال کے قریب تھی اور دیکھنے میں بہت معصوم سی تھی۔ شاید اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ بوڑھا آدمی بھی اب پرسکون تھا اور بہت بار آ کر یارم کا شکریہ ادا کر چکا تھا۔
اس کے بار بار شکریہ ادا کرنے پر یارم نے بھی اس لڑکی کی عادت کے لیے جانے کا سوچا۔ ریام کو آج بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے درد شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا۔ جب ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دیا تو وہ اس کے سینے میں چھپ گیا تھا۔ اس کا ننھا سا ہاتھ نیلا پڑنے لگا تھا، لیکن ڈاکٹر کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ جگہ جگہ سوئیوں کے سرخ نشان بنتے جا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود آہستہ آہستہ زرد پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے، کبھی بھی آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ لوگ ریام کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے سوائے دعاؤں کے۔ سب لوگ اداس تھے۔ وہ روز ریام سے ملنے آتے لیکن اس کے کمرے میں قدم بھی نہ رکھتے۔ شاید ان سب کے لیے ریام کو یوں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ سب بے بس تھے، خاموش تھے، دن پر دن گزر رہے تھے، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ دھرو تو اس دن کے بعد نظر ہی نہ آیا، یقیناً واپس آ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کے بون میرو سے کسی کو زندگی مل سکتی ہے، کوئی جی سکتا ہے، کسی کا ہنستا کھیلتا گھرانہ بچ سکتا ہے، کسی کی ممتا پرسکون ہو سکتی ہے۔ لیکن اسے تو اپنی ضد سے مطلب تھا، جو اس کے لیے اس کا سکون تھی۔ اسے بے بس کر کے وہ بہت مطمئن تھا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔